آج قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ شائقین بڑے ہی پرجوش ہیں۔ بڑے ٹاکرے کے تمام ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار حسین سے۔ وقار بتائیں کہ مختلف مقامات پر اتوار بازار لگائی جاتے ہیں۔ میں اس وقت گلشن راوی کے اتوار بازار میں موجود ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلشن راوی کے اتوار بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھتا جا رہا ہے، لیکن وہ مہنگائی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ پچھلے اتوار کے مقابلے میں گلشن راوی کے اتوار بازاروں میں سبزیاں اور پھلوں کے دام زیادہ ہیں۔ مٹر 130 روپے، بھنڈی 165، ٹنڈے 80، شلجم 40، کھیرا 70، پھول گوبھی 30، شملہ مرچ 110، سبز مرچ 100 اور جو پیاز ہے وہ 140 سے 150 روپے فی کلو گرام میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آلو ہے وہ 35 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ خریداروں کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کپتان پر برس پڑے، بولے جیل برو تحریک ڈوب مرو تحریک ہو چکی ہے، الیکشن میں عوام ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں گے۔ عدلیہ کو کمزور کرنے سے ملک کو نقصان پہنچے گا، پرویز الہی کی آڈیو لیکس کا نوٹس لیا جائے، پہلے دور دراز پھر قریب کی جیلیں بھریں گے۔ یہ اب پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان ریاضی کے لیے ڈوب مرو تحریک جو ہے وہ بن چکی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ان کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہوا ہے، کسی کو کہیں بھیج دیا۔ وہ بھائی آپ جیل میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو جیل میں بھیجا ہے، تو ہم نے آپ کو کوئی بغار کیمپ میں تو نہیں بھیجا یا کسی اور جگہ پہ تو نہیں بھیجا، بلکہ ہم جیلوں کی سیر کروا رہے ہیں تاکہ آپ تمام جیلوں کے حالات کو آپ کو معلوم ہوں، اور آپ خود جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ہم نے جیل میں جانا ہے، اور جب آپ نے جیلیں بھرنی ہیں تو پھر ہم نے جہاں جہاں پہ آپ نے گرفتاریاں دینی ہیں وہ جیلیں تو خالی رکھنی ہیں، تو اس لیے پہلے دور دراز کی جیلیں بھریں گے، اس کے بعد پھر نزدیک کی بھریں گے۔ راجن پور کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 391 میں ضمنی انتخاب کا دنگل پولنگ عمل کا بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف اور نون لیگ میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ حلقہ NA 193 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 3,79,204 ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 2,06,495 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 1,72,709 ہے۔ ضمنی الیکشن میں کل 11 امیدوار میدان میں ہے، تاہم اصل مقابلہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان ہوگا۔ PTI کے محسن لغاری اور نون لیگ کے عمار لغاری میں زور کا جوڑ متوقع ہے۔ پیپلز پارٹی کے اختر حسن گورسانی بھی امیدوار ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے NA 193 میں ووٹنگ کے لیے 237 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 68 کو حساس قرار دیا گیا۔ حساس پولنگ اسٹیشن کی CCTV کیمروں اور دیگر جدید آلات سے مانیٹرنگ کی گئی۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے 2650 پولیس اہلکار تعینات ہیں، جبکہ رینجرز کے 200 جوان بھی کوئک ریسپانس فورس ڈیوٹی پر ہے۔ آرمی کے جوان بھی گشت کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے امن و امان کی صورتحال اور تھریٹس کے پیش نظر NA 193 کا ضمنی انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، تاہم الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کی ضمنی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی یا انتخابی عمل میں خلل ڈالنے پر سختی سے نپٹا جائے گا۔ راجن پور کے حلقہ NA 193 کی نشست تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی سردار جعفر لغاری کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ راجن پور ضمنی انتخاب میں جتھو نے PTI حمایتی لوگوں کی فصلوں پر ٹریکٹر چلا دیے، درجنوں لوگ جعلی پرچوں میں جیل میں ڈال دیے گئے، پورے پنجاب کی پولیس جامپور میں لگا دی گئی ہے۔ گجرانوالہ میں تحریک انصاف کا جیل برو تحریک کا مرحلہ، کپتان کی کال پر کھلاڑی مر مٹنے کے لیے تیار۔ مقامی رہنما رانا حسن افتخار کی قیادت میں کفن پوش مارچ گرفتاری دینے سینٹرل جیل کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ کفن پوش کھلاڑیوں کا گرفتاریاں دینے کے لیے پیدل مارچ، مزید جانتے ہیں مدثر بخاری سے۔ جی مدثر، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ کفن پوش کھلاڑیاں کے لیے گرفتاریاں دینے کے لیے پیدل مارچ کرنا شروع کر دیا ہے اور گرفتاری دینے کے لیے سینٹرل جیل کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں بھی تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کا مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ شہباز شریف جیسا مانگنے کا ترہ امتیاز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔
شہباز شریف کو فقیروں کی گیز بک میں شامل کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ کابینہ اجلاس میں میٹھی چائے اور کھانے کو بسکٹ نہیں ملیں گے۔ شہباز شریف نے اعلان کیا کہ وزیر اپنا بل خود ادا کریں گے۔ IMF کہتا ہے کہ اتنا سمجھدار وزیر اعظم دنیا میں نہیں دیکھا۔ چیف جسٹس سمیت بیشتر جج اس بینچ میں شامل تھے جس نے عمران خان کی عدم اعتماد پر فیصلہ دیا تھا۔ فیصلے پر نواز شریف، مریم نواز سمیت سب نون لیگ والوں نے تعریفوں کے پل باندھے تھے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کے 90 روز میں انتخابات آئین اور قانون کی ریڈ لائن ہے۔ سپریم کورٹ آئین قانون کی بالادستی قائم کرے گی اور تو ملک میں معاشی اور اقتصادی استحکام آئے گا۔ PDM فیصلہ کر لے انتخاب میں جانا ہے یا احتساب، PDM فیصلہ کر لے اور احتساب یا عذاب میں دیکھنا ہوگا کہ ملک کو سول نافرمانی کی طرف کون اور کیوں لے کر جا رہا ہے۔ اب عدالتوں پر حملہ آور ہوئے تو لگ پتا جائے گا۔ غریب ڈیفالٹ ہو گیا ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے کے بہانے پر ہے۔ ساری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ملک بچا سکتا ہے۔ حکمران سپریم کورٹ کو تقسیم کر کے 1997 کی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں لیکن ناکام ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ حکمران جماعتوں نے کرسی کے مفاد میں قومی مفاد کو پس پشت ڈال دیا۔ حکومت ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت چل رہی ہے۔ حکمران نااہل اور ناکام ثابت ہو گئے۔ معاشرے کے لیے تباہ کن ہے، حکمران طبقہ اپنے مفاد کی خاطر ہر ادارے کو تباہ کر رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے کہا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں ملک سے باہر تھا، اگر ڈاکے ڈالے ہوتے، کرپشن کی ہوتی تو واپس ہی نہ آتا۔ میری ٹریننگ میرے لیڈر عمران خان نے کی ہے، کبھی ملک سے نہیں بھاگوں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ شوکت خانم کراچی اسپتال میں اس سال کے آخر میں کام شروع ہو جائے گا۔ شوکت خانم کراچی لاہور کے اسپتال سے دگنا، بڑا اور جدید ترین آلات سے آراستہ ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ شوکت خانم کراچی اسپتال اس سال کے آخر میں کام شروع کر دے گا۔ شوکت خانم کراچی لاہور کے اسپتال سے دگنا، بڑا اور جدید ترین آلات سے آراستہ ہوگا۔ یہاں پر وقت تو ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ اس کی قسط کے حصول کے لیے جتن، پاکستان نے سود کی شرح بڑھانے سے متعلق IMF کی شرط تسلیم کر لی۔ شرح سود میں 2% تک اضافے کا امکان ہے۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ پالیسی ریٹ بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF جائزہ مشن کے درمیان ہونے والے ورچوئل مذاکرات میں تکنیکی سطح کی بات چیت ہوئی ہے جس میں پاکستان نے پالیسی ریٹ بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق توقع ہے کہ شرح سود میں 2% تک اضافہ کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کے پیش کی اقدامات میں سے زیادہ تر اقدامات پورے کر دیے گئے ہیں۔ پاور سیکٹر کے معاملے پر کچھ معاملات ہیں جو حتمی مرحلے میں ہیں اور توقع ہے کہ اس بارے میں جلد پیش رفت ہوگی اور اس حوالے سے معاملات طے ہونے کے بعد IMF کے ساتھ سٹاف سطح معاہدہ ہو جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے IMF حکام کو جون تک غیر ملکی زر مبادلہ حاصل ہونے کے ذرائع پر بھی تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ IMF سے سٹاف سطح کا معاہدہ طے پانے کے بعد IMF جائزہ مشن نویں اقتصادی جائزے اور اگلی قسط IMF بورڈ کو منظوری کے لیے بھجوائے گا۔ منی بجٹ آنے کے بعد مہنگائی کا طوفان رکنے کا نام نہیں لے رہا اور ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں، عدنان شاہد سے بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں منی بجٹ آنے کے بعد جہاں پر دیگر اشیاء خوردنوش کی چیزوں کے دام مہنگے ہو گئے تو وہیں پر جو رہی صحیح کسر تھی وہ گڑ کی قیمت نے بھی پوری کر دی ہے۔ ایک طرف جو گڑ کے کسان ہیں جن سے جو کاروبار سے وابستہ افراد ہیں وہ مشکلات سے دوچار ہیں، دوسری جانب گزشتہ 6 روز سے تورخم بارڈر مکمل طور پر بند ہے جس کی باعث سے جو گڑ کے ایکسپورٹ ہے وہ مکمل طور پر متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں گڑ منڈی میں اور میرے ساتھ موجود ہیں گڑ منڈی کے نائب صدر، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ آئی صاحب مجھے بتائیے گا کہ گڑ کی قیمت کیا چل رہی ہے اور دوسرا کہ جو تورخم بارڈر بند ہوا ہے اس کے باعث کیا نقصانات آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تقریباً 10-15 دن ہو گئے کہ ٹرانزٹ بند ہے نا،
تو اس کا اثر خامخواہ ذمہ پر پڑے گا. اچھا اسے کتنا نقصان ہو رہا ہے اور اب کتنی گاڑیاں جو ہے وہ تورخم بارڈر کے باہر کھڑی ہیں؟ تقریباً ادھر اتنا تقریباً 4-5 ہزار توڑے پڑے ہوئے ہیں گے 10,000 تک. اور ٹرانسپورٹ تو بنے خامخواہ اس پر اثر پڑے گا, ذمہ دار اور خراب ہو جائے گا. یہی بات ہے. بہت شکریہ جی. بالکل جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ تورخم بارڈر کے بندش کے باعث وہاں پر بیشتر جو ٹرک ہیں وہ کھڑے ہیں, جبکہ کچھ ٹرک جو ہیں ان کو واپس کر دیا گیا ہے. اس وقت بھی گڑ منڈی میں تقریباً 10,000 سے زائد جو بوریاں ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے, جس کی باعث جو کاروباری طبقہ ہے, جو کسان طبقہ ہے, وہ گڑ کی وجہ سے ایکسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے شدید متاثر ہوتا ہوا نظر. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کی مشکلات میں اضافہ جاری ہے. مزید 33 کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. قیمتوں میں اضافے نے غریب کے ساتھ متوسط طبقے کو بھی بے حال کر دیا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں شیراز خان سے. شیراز بتائیے گا. جی بالکل, پہلے تو اشیاء خرد و نوش نے جو ہے وہ غریب کی جو ہے کمر توڑ کر رکھ دی تھی, لیکن اگر دیکھا جائے تو اب جو ہے متوسط طبقہ بھی دہائیاں دیتا نظر آتا ہے. اور اگر بات کی جائے تو آج سے 2 دن پہلے ہی ادارہ شماریات نے جو ہے اپنی ہفتہ وار جو ہے وہ رپورٹ جاری کی ہے, جس کے مطابق 33 اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور 6 جو ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے, اور جو ہے 12 اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہے وہ استحکام پر ہیں. اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو گھی, چینی, دالیں, یہ جو مین جو ہماری ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں, ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ آئے دن اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے شہری کافی پریشان ہیں. ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں, ان سے ہم جانیں گے کہ جو گاہک ہیں وہ کیا گلہ کرتے ہیں اور جو خاص طور پہ متوسط طبقہ ہے وہ کیا گلہ کرتا ہے مہنگائی کے حوالے سے. جی میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو غریب تھا, اب امیر بھی غریب ہو گئے ہیں, کیونکہ امیر بھی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. چینی, گھی وغیرہ, ڈالڈا جو گھی ہیں ان کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اور جو لوکل گھی ہے ان کے ریٹ تھوڑے سے کم ہوئے ہیں. جی جس طرح کہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی درخواست تھی ایسے دکاندار کے غریب کی پوائنٹ سے تو دور تھا ہی, لیکن ابھی امیر کی پوائنٹ سے بھی جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے. اور اسی طرح حکومت آئے روز جو ہے کبھی کفایت شعاری کبھی کیا دعوے تو کر رہی ہے. تو شہری یہ کہتے ہیں کہ حکومت دعوے تو کر رہی ہے لیکن عمل کہیں نظر نہیں آ رہا. ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش ہے. حکومت بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. نواب شاہ دولت پور میں مہنگائی کے خلاف انوکھا احتجاج. محبوب شاہ محلہ میں شادی کی تقریب, دلہا اور دلہن نکاح احتجاج کے لیے روڈ پر نکل آئے. دلہا اور دلہن کے ساتھ باراتیوں کے مہنگائی کے خلاف نعرے بازی. دلہا دلہن کے احتجاج کے موقع پر شہری بھی سڑک پر نکل آئے. کراچی کے علاقے پٹیل پاڑا فٹ بال گراؤنڈ کے قریب گھر زمین بوس ہونے کا معاملہ. افسوسناک حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. تمام زخمی ہسپتال منتقل کر تفصیلات جانیں گے شاہد اجاز سے. شاہد بتائیے گا. جی بالکل, گزشتہ روز جو ہے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا تھا پٹیل پاڑا کے اندر. جو ایک گھر کا جو مکان کی چھت جو تھی ایک حصہ گر گیا تھا, جس میں بتایا جا رہا تھا ایک شخص جاں بحق اور 4 افراد جو زخمی ہوئے تھے. یہاں تک کہ براول کی گھر کے اندر خواتین زخمی ہوئی تھی. اسی مکان کے بالکل سامنے جو ایک ٹیلر کی دکان تھی وہ بھی زخمی ہوا تھا. اب اس وقت جو 4 زخمی جو اپنے گھر پر پہنچ چکے ہیں. اب میرے ساتھ جو یہاں پہ اینی شاہد بھی موجود ہے جو واقعی کی پوری تفصیل بتائیں گے. یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور کیسے آیا, یہ بتائیے کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا تھا. بھائی یہ رات کو 10 بجے میں کھڑے تھے, ایک دم زور سے دھماکہ ہوا جس میں 4 افراد اوپر تھے. اور یہ جو دھماکہ جب ہوا تو اندر سے بندے کا فون بھی آیا جو مالک تھا کہ ہم لوگ اندر موجود ہیں. تو پھر رینجر پولیس ریسکو سیفٹی میں آئی, میڈیا بھی آیا, سب آئے, سب نے مدد کی, ان کو نکالا. تو برابر میں ایک عورت بھی گھر میں زخمی ہو گئی, برابر میں ٹیلر بھی ایک زخمی ہو گیا. ان کی چادروں کا دکان تھی ٹیلر کی, تو بھی زخمی ہو گیا, ہاتھوں پہ پیروں پہ چوٹ آئی ہوئی ہے اور ایک بندہ جاں بحق ہو گیا. انکل آپ نے دیکھا کہ ان کا یہی کہنا تھا گراؤنڈ پلس 1 یہ مکان تھا, 30 گز کا یہ مکان تھا. یہ کچی آبادی بتائی جاتی ہے. یہاں پر جو ہے غریب طبقے کے لوگ رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مکانات یہاں پر موجود ہیں. اور دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ اس علاقے کی جو ہے تاحال رات سے جو ہے بجلی منتقل کی گئی. یہاں پر بجلی کاٹ دی گئی تھی. ضلع انتظامیہ کی جانب سے حکام ابھی تک یہاں پر موجود نہیں آئے اور یہاں پر ابھی بھی ملبے کا ڈھیر لگا ہوا نظر آ رہا ہے. نہ تو اس ملبے کو ہٹایا گیا ہے, نہ تو اس علاقے کی بجلی بحال کی گئی ہے, نہ تو اس ملبے کو ہٹانے کے بعد. سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.